بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل اور رسوا اور برباد ہو جائے. قیل من یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا وہ آدمی کہ جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو بڑھاپے کے اندر پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے، ثم لم يدخل الجنہ، اور پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے. اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت کے احسانات کے بعد اس کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنا حق جہاں پر بیان کیا ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو اپنی عبادت کے بعد اپنا حق بیان کرنے کے بعد دوسرا جو حق اللہ نے بیان کیا ہے وہ ماں باپ کا ہے. اسی طرح اللہ نے اپنے شکر کا حکم دیا کہ تم میرا شکر ادا کرو، اور اپنے شکر کے بعد پھر دوسرا جو حکم دیا ہے وہ ماں باپ کے لیے کہ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. انشکر لی ولی والدی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اس لیے کہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ جو احسانات ہیں اللہ کے بعد وہ اس کے ماں باپ کے ہیں. تو اس لیے ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش رکھنا، چاہے وہ کسی بھی عمر کے اندر ہوں، چاہے جوانی میں ہوں چاہے بڑھاپے کے اندر ہوں، ہر حال میں اولاد کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے، ان سے حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کو خوش رکھے. لیکن بالخصوص فرمایا کہ جب ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت پھر ان کا اور زیادہ خیال رکھنا فرمایا یہ اولاد کے ذمہ ضروری ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ حکم دیا، یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا کہ دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو پھر ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، ہوں بھی نہ کہو، کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جو ان کے مزاج کے خلاف ہو. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی نیچے کوئی اور درجہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کو بھی حرام قرار دے دیتے. تو اس لیے فرمایا کہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، قسم قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ان کو لاحق ہو جاتی ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے پھر جو ہے ان کے مزاج کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. تو
تو اس لیے فرمایا کہ اس وقت پھر اولاد کو ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، اف بھی نہ کہے۔ فرمایا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اور ان کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ غلاظت لگ جاتی ہے اور تم اسے دھوتے ہو تو دھوتے وقت تم اف بھی نہ کہو، ناگواری کا اظہار نہ کرو، جس طرح تم بچپن میں تھے اور تمہیں دھوتے وقت، تمہارے کپڑوں کو دھوتے وقت انہوں نے اف بھی نہیں کیا تھا۔ تو اب جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، بیماریوں کے اندر وبا کے مبتلا ہو چکے ہیں، تو تم ان کی خدمت کرتے وقت اف بھی نہ کہو، اور اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ بھی دے جو تمہیں اچھی نہ لگے تو ان کے سامنے ظاہر نہ ہونے دو، کوئی ایسی بات نہ کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اف بھی نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں، اور ان کے لیے رب سے دعائیں مانگنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار میرے ان دونوں ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میرے اوپر رحم کیا، مجھے پالا پوسا اور میرے ساتھ جو ہے انہوں نے ہمدردی کی، ان کے ساتھ تو ہمدردی فرما، تو ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور فرمایا کہ اگر تم ماں باپ کے ساتھ، دوسری حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو تمہاری جو اولاد ہے وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ ظاہر ہے کہ جب اولاد دیکھتی اپنے ماں باپ کو، بڑوں کو، کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو اس سے وہ تربیت حاصل کریں گے کہ جب ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ذمہ بھی یہ لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت کریں، اور اگر ماں باپ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو جو اولاد ہے ان کی تربیت بھی اسی طرح سے ہوگی، اور پھر وہ بھی اپنے ماں باپ کے احترام اور ان کی جو عزت ہے، ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، ان کی جو خدمت ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر اعتبار سے اولاد کے ذمہ یہ لازم ہے کہ ماں باپ کا احترام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔